بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 فروری 2014۔ یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ ہماری ٹیم کے ایک فرد مسٹر رجت ملہوترا نے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر ڈگری لیا ہے اور اس میں فرسٹ درجہ حاصل کیا ہے۔ تو دنیا میں بہت لوگ ماسٹر ڈگری لیتے ہیں، لیکن یہ ایک انوکھا واقعہ ہے کیونکہ ایک شخص نے صرف دعوت کے جذبے کے تحت، دعوت مشن کے جذبے کے تحت ایسا کیا، ورنہ ان کا سبجیکٹ الگ ہے۔ ان کا سبجیکٹ جو ہے وہ بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، لیکن دعوت کے جذبے کے تحت انہوں نے ایسا کیا اور بہت زیادہ محنت کی۔ ظاہر ہے بہت زیادہ محنت کے بغیر کوئی شخص ایک الگ سبجیکٹ میں فرسٹ کلاس نہیں آ سکتا۔ تو میں اپنی طرف سے اور سی پی ایس کے تمام لوگوں کی طرف سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اسپرٹ کو قبول فرمائے اور ان کے لیے دعوت کے نئے راستے کھولے۔ اب میں کچھ ایجوکیشن کے امپورٹنس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، لوگ ایجوکیشن کے نام سے صرف یہ جانتے ہیں کہ کوئی ڈگری لو اور کوئی جاب کرو، بس یعنی ایجوکیشن فار دا سیک آف جاب، اتنے جانتے ہیں لوگ۔ لیکن ایک اور ایجوکیشن ہے جو ایجوکیشن فار دا سیک آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں کہوں گا اس کو، یعنی ذہنی ارتقاء کے لیے۔ یہ بلین ٹائم زیادہ امپورٹنٹ ہے پہلی قسم کی ایجوکیشن سے، کیونکہ دنیا میں دیکھے ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی اپنے کریٹر کو ڈسکور کرنا، کریٹر کو کی معرفت حاصل کرنا۔ تو یہ سارا معاملہ ذہن کے ارتقاء سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ایجوکیشن آدمی کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اس کے اندر ہائی تھنکنگ آئے، وہ زیادہ اونچی سطح پر کریٹر کی معرفت حاصل کر سکے۔ دیکھیے، آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ ساری یونیورس جو ہے، جس کا کوئی تھا نہیں، وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی حمد کرتی ہے۔ گویا کہ ساری کائنات کا معاملہ یہی ہے کہ اس نے اللہ کو ڈسکور کر رکھا ہے اور اس کے مکمل طور پر حمد کلچر میں جی رہا ہے پورا یونیورس۔ پھر انسان کا معاملہ کیا ہے؟ انسان جو کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، وہی تو وہ بھی کہہ رہے ہیں، پوری یونیورس کہہ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ پھر انسان کا معاملہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی چیز اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو ریسٹ آف دا یونیورس ہے، وہ اس کی جو معرفت ہے وہ
ڈائریکٹڈ معرفت ہے، ڈائریکٹڈ ریئلائزیشن، یعنی ان کو جو ڈائریکٹ کیا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے، اس پر چل رہے ہیں وہ. انسان کا معاملہ بالکل مختلف ہے. انسان کو سیلف ڈسکورڈ معرفت پر کھڑا ہونا ہے. یعنی جو بقیہ دنیا ہے اس کو سب کچھ بتا دیا گیا ہے. فرشتے بتاتے ہیں ان کو، فرشتے ہر وقت فرشتے ان کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو اسی کو میں کہہ رہا ہوں ڈائریکٹڈ معرفت یا ڈائریکٹڈ ریئلائزیشن. انسان کا ایک عجیب، ایک یونیک پوزیشن ہے. اس کو اللہ نے مائنڈ دیا جو کسی اور کو نہیں دیا. یہ جو مائنڈ ہے انوکھی صفت اس کے اندر ہے. تو انسان ہی اس قابل تھا کہ وہ اپنے مائنڈ سے خود ڈسکور کرے. تو انسان کا معیار یہ قرار پایا کہ وہ سیلف ڈسکورڈ معرفت پر کھڑا ہو. یہ انسان کی اہمیت ہے. تو یہ سیلف ڈسکوری کیسے ہوگی؟ اس کے لیے اسٹڈی چاہیے، آبزرویشن چاہیے، تھنکنگ چاہیے، ایکسپیرئنس چاہیے. ان سب کے لیے کیا چاہیے؟ فریم ورک چاہیے. ان سب کے لیے ذہنی تیاری چاہیے. ایک ڈیولپڈ مائنڈ ہی یہ سب کر سکتا ہے. تو ایجوکیشن آپ کو وہ آپ کے اندر وہ ذہنی تیاری کراتی ہے. ایجوکیشن کے ذریعے آپ کو ڈیولپڈ مائنڈ بنتے ہیں جس کو استعمال کر کے آپ سیلف ڈسکورڈ معرفت پر کھڑے ہوں، جو پوری یونیورس میں سب سے بڑا درجہ ہے. اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں. تو ایجوکیشن کی اہمیت لوگوں کے نزدیک تو صرف یہ کہ اس سے جاب ملتا ہے. اسلام میں اہمیت ہے کہ اس کے ذریعے آدمی کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اور وہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ اس کے اندر ہائی تھنکنگ آئے. وہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ اونچے درجے کی معرفت حاصل کر سکے، جس کو میں کہہ رہا ہوں سیلف ڈسکورڈ معرفت. اب میں آپ کو قرآن کا ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں. قرآن میں ایک ہے سورہ القصص. القصص کا چیپٹر نمبر ہے 28. اس کی ورس نمبر 24 میں یہ الفاظ ہیں. یہ اس سورہ میں حضرت موسیٰ کا قصہ بیان ہوا ہے. حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تھے ایجپٹ میں، مصر میں. وہاں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ان کو مصر چھوڑ کر کے جانا پڑا مدین. تو مدین میں جب وہ پہنچے ہیں تو اس زمانے میں کا سفر آج جیسا نہیں تھا. تو شام کا وقت تھا. ایک درخت کے نیچے وہ بیٹھ گئے، اکیلے تھے اس وقت. وہ اس وقت اب آپ غور کیجئے کہ مصر سے پیدل چل کر مدین گئے. پہاڑوں جنگلوں کے کیا ہوگا، انہوں نے تھکے ہوئے، بھوکے، کھانا بھی نہیں تھا. روایت میں آتا ہے کہ 7 دن سے وہ بھوکے تھے. جب بیٹھے تھے پیڑ کے نیچے تو 7 دن سے وہ بھوکے تھے. تو آگے نہ کوئی، نہ پیچھے، نہ کوئی سامان، نہ کوئی کچھ. تو اس وقت ان کی زبان سے نکلا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب، میں اس خیر کے لیے تیرا محتاج ہوں جو تو نے میرے اوپر اتاری. تو تفسیر میں آپ دیکھیں تو اس کا کوئی معنویت نہیں نظر آتی. تمام تفسیروں میں کیا لکھا ہوا ہے
کہ حضرت موسیٰ 7 دن سے بھوکے تھے، تو انہوں نے گیا طعام کے لیے دعا کی، یعنی کھانا اللہ کی طرف سے مل جائے اور وہ بھوک مٹا سکے. یہ بالکل ہی بیس لیس بات ہے. یہ ہرگز یہ مطلب اس کا نہیں ہے. دیکھیں، ایک بہت ہی نکتے کی بات میں عرض کرتا ہوں. ایک سچا مومن جو ہوتا ہے اس پر جو مصیبتیں پڑتی ہیں، یعنی مادی پرابلم اس کو آتے ہیں، تو کس لیے آتے ہیں؟ یعنی بھوک پڑتی ہے تو اس لیے کہ وہ اللہ سے کھانا مانگے؟ ایسا نہیں ہے. سچا مومن وہ ہے جو جس پر یعنی مٹیریل مادی قسم کے مسائل آئیں لیکن اس کا ریسپانس اسپریچول ریسپانس ہو. اسپریچول ریسپانس یعنی اس کی اسپریچول دعائیں نکلتی ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ جب طائف گئے تھے وہی حالت ان کی وہاں بھی تھی، بے سر و سامان. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور یہ پیشکش کی کہ ان کے لیے پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ لا یا رب بل اذا جوت تضرعت، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بھوک لگے اور میں تضرع کروں. یعنی بھوک لگے تو کھانا مانگوں یا نہیں، بھوک لگا تو تضرع کا رسپانس دوں. تضرع کا مطلب ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کو یاد کرنا. تو بھوک کی حالت میں بھی پیغمبر کھانا نہیں مانگتا، بھوک کی حالت میں وہ تضرع کا ریسپانس دیتا ہے. تو بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس انداز پر کہ اس کے بے شمار پوٹینشیل ہیں، اسپریچول پوٹینشیل، ربانی پوٹینشیل، لیکن اس کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. اس کو جب ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے تب وہ انفولڈ ہوتا ہے. اگر ایکٹیویٹ نہیں کیا ہے تو انفولڈ نہ ہو. تو ایکٹیویٹ کرنے کا طریقہ تو مٹیریلی ہے. آپ اسپریچول طور پر کیسے ایکٹیویٹ کریں گے؟ مصیبتیں تو مادی نوعیت کی ہوا کرتی ہیں، مصیبتیں اسپریچول اور نوعیت کی نہیں ہوتی ہیں. مصیبتیں تو مادی اعتبار ہی سے مصیبتیں آتی ہیں. ہر مصیبت مادی ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں اگر آدمی پریپیئرڈ ذہن ہے، اگر آدمی تیار، اس کے اندر یعنی وہ پریپیئرڈ مائنڈ ہے وہ، تو اس کا ریسپانس جو ہے اسپریچول ہوگا. وہ اسپریچول ریسپانس مانے کہ اس کے پوٹینشیل انفولڈ ہو رہے ہیں. تو یہ مطلب تھا حضرت موسیٰ کا. اب یہاں پر ایک اور بات ہے بہت اہم، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک بالکل ڈفرینٹ کریچر کے طور پر. یعنی انسان ڈفرینٹ ہے اسٹار سے، پلانٹ سے، سن اور مون سے، پہاڑ اور سمندر سے، ہاتھی اور شیر سے. یہ بالکل ایک ڈفرینٹ مخلوق ہے. بہت سی ہائی کوالٹی اس کو دی گئی ہے. مائنڈ، آنکھ، کان، ناک، سوچنا. یہ کس لیے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان سے کوئی اسپیشل رول مطلوب ہے. وہ رول جو پہاڑوں سے مطلوب نہیں، وہ رول جو سمندروں سے مطلوب نہیں، وہ رول جو ستاروں سیاروں سے مطلوب نہیں. تو انسان سے کوئی اسپیشل رول مطلوب ہے.
تو حضرت موسیٰ نے جو دعا کی تھی اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہی تھا کہ خدایا مجھ سے جو رول مطلوب ہے، جو رول مجھ سے تو چاہتا ہے، اس رول کے مجھے منتخب کر لے، اس کے لیے مجھے وسائل دے، اس کے لیے مجھے حالات فراہم کر۔ تو اللہ نے جو رول دے رکھا ہے کسی انسان کو، اس رول کے لیے دعا کرنا۔ یہاں پر دیکھیے ایک اور آیت کو لے کر سوچیے آپ، سورہ الروم میں یہ آیت ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ مومن کی مدد کرنا اللہ پر کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کی یہ ذمہ داری ہے، اللہ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ مومن کی ہیلپ کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مومن کون ہے؟ مومن وہی ہے جو اپنے رول کو ڈسکور کر لے، اللہ جو رول چاہتا ہے اس رول کو وہ دریافت کر لے۔ جب آپ دریافت کر چکے ہوتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی کہ آپ اس بات کے حقدار ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بقیہ پورا کر دے آپ کے لیے، یعنی وسائل دے دے آپ کو، مواقع دے دے آپ کو، سارے حالات فراہم کر دے آپ کو۔ تو اپنے رول کو ڈسکور کرنا اور یہ ڈٹرمنیشن کہ مجھے اسی رول کو ادا کرنا ہے، جب یہ ہو جاتا ہے، یہ 50% ہے، تو باقی 50% کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مواقع کی فراہمی، وسائل کی فراہمی، یہ مطلب ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو رول مجھ سے مطلوب ہے تجھ کو، اس رول کا مجھے کی معرفت دے، اس رول کے لیے مجھے تیار کر اور اس کے وسائل فراہم کر، یہ مطلب ہے اس کا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ جو حضرت موسیٰ کے جو حالات ہیں قرآن مجید میں، اس کو آپ پڑھیے تو مختلف واقعات گزرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ پر وحی آتی ہے، آپ طور پر اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، اور آخر میں فرعون کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بہت انوکھی بات ہے کہ اس زمانے میں فرعون جو تھا، جو کنگ تھا ایجپٹ کا، وہ بہت ہی جابر بادشاہ تھا۔ اس کے دربار میں ہر وقت جلاد تلوار کر کھڑا ہوتا تھا کہ جس سے غصہ ہو کہے کہ مارو اس کو، اور نہ کوئی قانون نہ کوئی عدالت، اس کو مارو، گردن کاٹ دو اس کی، ایسا بادشاہ تھا۔ تو وہاں جا کر حضرت موسیٰ پیغام دیتے ہیں توحید کا۔ توحید کا مطلب تھا کہ وہ اس کی جو حکومت تھی اس کے خلاف بولنا، تو بغاوت تھا۔ اس زمانے میں توحید کا مطلب تھا بغاوت۔ ایک باغیانہ تقریر کرتے ہیں حضرت موسیٰ کہ تم بادشاہ نہیں ہو، بادشاہ تو خدا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ کا کوئی پولیٹیکل میسج نہیں تھا، پولیٹیکل میسج نہیں تھا، لیکن وہ بادشاہ کے کلچر کے خلاف تھا۔ بادشاہ کا کلچر یہ تھا کہ جو میرا مذہب وہی سب کا مذہب۔ تو بادشاہ غصہ ہوا، لیکن آپ غور فرمائیے کہ غصہ ہونے کے باوجود بادشاہ کو یہ ہمت نہیں پڑی کہ ان کو جلاد سے کہے کہ گردن مارو اس کی ہمت نہیں پڑی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی مدد آ چکی تھی موسیٰ پر۔ دیکھیے یہ سب چیزیں پیغمبر کی کہانی نہیں ہے، ہمارے آپ کے لیے بھی اس سبق ہے، یاد رکھیے۔ یہ مت سمجھیے کہ پیغمبر کی کہانی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قانون ہے ہر فرد بشر کے لیے۔ ہر ایک انسان کو اپنا رول دریافت کرنا ہے، اور جب وہ دریافت کر لے گا رول، تو اس کے بعد وہی ہوگا کہ حقاً علینا نصر المؤمنین، یعنی اللہ پر یہ ذمہ داری ہو جائے گی کہ اس کو وسائل فراہم کرے۔ رول کی دریافت بندے کا کام ہے،
اور اس کو انجام دینے کے لیے جو وسائل چاہیے اس کی فراہمی اللہ کا کام ہے. یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ مصر کا جو بادشاہ تھا فرعون، اس نے یہ نہیں کہا کہ ان کی گردن مارو، بلکہ یہ طے ہوا کہ وہ جادوگروں کے ذریعے سے وہ کیا جائے، یعنی مقابلہ. یہ کیسی عجیب بات ہے. اپنے کلچر کے خلاف ایسا اس نے کیا. یعنی وہ یعنی مقابلے کا میدان وہ طے ہو گیا جہاں تم سچ جیتنے والے تھے. اگر مقابلے کا میدان تلوار ہوتا تو حضرت موسیٰ نہیں جیت سکتے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ کے پاس تلوار نہیں تھی. لیکن مقابلے کے میدان وہ طے ہوا کہ تم اپنا عصا وہاں ڈالو اور ہمارے جادوگر ڈالیں گے، دیکھیں کون جیتتا ہے. یہ بہت عجیب بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دل میں یہ خیالات ڈالے کہ اس سے وہ میدان مقرر کروایا جس میدان میں حضرت موسیٰ جیتنے والے تھے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں بلائے گئے جادوگروں نے رسیاں اور لکڑیاں ڈالی میدان میں، اور وہاں پر وہ جانتے تھے وہ فن جس کو کہتے ہیں نظر بندی کی انہوں نے. تو لوگوں کو دکھائی دیا کہ سب رینگ رہے ہیں سانپ بن کر کے. وہ نظر بندی تھا، یعنی وہ رسیاں اور لکڑیاں حقیقت میں سانپ نہیں بنے تھے، لیکن نظر بندی کی وجہ سے دکھائی دیتا کہ رینگ رہے ہیں. اس کے بعد جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو کیا ہوا؟ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. تو نگل گیا، ان کے سب کو نگل گیا. یہ نصرت تھی. یعنی فریق ثانی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ایسا ڈالا کہ وہ ایسے میدان میں مقابلے کے لیے آئے جہاں دائی کی جیت یقینی تھی. تو یہ آپ کے لیے بھی ہوگا. یہ بس سمجھیے کہ یہ پیغمبر کے لیے تھا، آپ کے لیے بھی ہوگا. بشرطے کہ آپ اپنے رول کو جانیں، آپ نیچر کی پابندی کریں، اللہ کے قانون کو سمجھیں، اپنی طرف سے کوئی معاملہ کوئی بگاڑنے والی حرکت نہ کریں، بالکل فالو کریں آپ جو اللہ کا قانون ہے. اس میں سے ایک ہے کہ آپ پیسفل طریقے سے رہیں، آپ سارا کام خیرخواہی کے تحت کریں، آپ صرف آخرت کے لیے کریں، اس میں کوئی دنیا کی ملاوٹ نہ ہو. یہ شرطیں ہیں اس کی. تو آج بھی یاد رکھیے، اگر کوئی شخص اپنے رول کو دریافت کرے، اس کے لیے دعائیں کرے اور پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ وہ طے کرے کہ مجھے اسی رول کو ادا کرنا ہے، تو لازماً ایسا ہوگا کہ بقیہ نصف اللہ کی طرف سے آ جائے گا، یعنی وسائل. تو ایک شکل وسائل کی وہ تھی جو مصر میں موسیٰ کے لیے ظاہر ہوئی، آج کے لحاظ ظاہر ہوگی. اب آج کے لحاظ ظاہر ہوگی. ایسا نہیں کہ آج بھی وہی عصا موسیٰ ڈالا جائے گا، وہ لکڑیاں ڈالیں گے اور پھر سانپ گھومے گا میدان میں. شکلیں بدلتی رہتی ہیں. تو آج کی جو شکلیں ہیں، آج کے جو حالات ہیں، اس کے لحاظ سے ضرور مدد آئے گی، لازماً مدد آئے گی. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. یعنی اللہ پر حق ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مدد کرے اہل ایمان کی. اہل ایمان سے مراد کون ہے؟ وہی جو اللہ کے قانون کے مطابق اپنا رول دریافت کریں، اس رول کے لیے پوری طرح لگ جائے ڈیڈیکیشن کے ساتھ، تو پھر لازم ہو جاتا ہے اللہ کے اوپر کہ وہ ان کی مدد کرے. یہ سبق ہے اس میں. تو میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی جڑ میں ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن کو میں فارمل سینس میں نہیں لے رہا ہوں، مطلب آپ علم حاصل کریں، اسٹڈی کریں، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اپنے آپ کو انٹلیکچولی آپ
ایک ڈیولپڈ پرسن بنیں, اپنے ذہن کو اعلیٰ شعور کی سطح پر ترقی دیں. یہ سب کریں آپ, تبھی ایسا ممکن ہوگا کہ آپ ڈسکور کر پائیں گے اپنے رول کو. کیونکہ رول کو ڈسکور کرنے کے لیے بہت سے شرطیں ہیں. اس میں نمبر 1 شرط ہے ترقی یافتہ شعور, ترقی یافتہ شعور, ڈیولپڈ مائنڈ, ہائی تھنکنگ. جب تک یہ نہ ہو آپ اپنے رول کو ادا نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بات اچھے سے سمجھ لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغمبر کا قصہ جو ہے پیغمبر کا قصہ ہے, ہرگز نہیں ہے. چاہے پیغمبر کا قصہ ہو یا کسی اور کا قصہ ہو, وہ ہر انسان کے لیے اس میں لیسن ہوتا, سبق ہوتا ہے, ہر انسان کے لیے. تو اس پورے قصے پر غور کیجیے تو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کا یہ کرنا چاہیے کہ اپنے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں, تھنکنگ پاور کو بہت زیادہ بڑھائیں, اپنے کو ایجوکیٹ کریں, اپنے کو ایجوکیٹ کریں, اسٹڈی کریں. آپ کا ذہن ایک ترقی یافتہ ذہن بن جائے. جب یہ سب ہوگا تبھی یہ ممکن ہوگا کہ آپ کریشن پلان آف گاڈ کو جانیں, اس میں آپ کا مقام کیا ہے اس کو جانیں, آپ کا رول کیا ہے اس کو دریافت کریں. کیونکہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا یہ معاملہ 50-50 کا ہے, یعنی آپ کی طرف ہے ڈٹرمنیشن اور اللہ کی طرف ہے وسائل کی فراہمی. آپ کی طرف یہ ہے کہ آپ اعلیٰ شعوری ترقی کے بعد اپنے رول کو دریافت کر لیں اور اس کے لیے آپ بالکل پختہ ارادہ کر لیں کہ مجھے یہی کام کرنا ہے, اپنے کو ڈیڈیکیٹ کر دیں اس میں. تو پھر لازماً ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف بدلتی ہے. مثلا اس کو میں اپلائڈ وے میں عرض کرتا ہوں کہ کچھ اہل ایمان جو مثلا امریکہ میں فرض کیا ہے, تو گویا کہ انہیں سمجھا کہ ہم کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے کہ ہم امریکہ میں کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں. یہ اشارہ ہے اس بات کا. ہمارا رول یہ ہے کہ ہم امریکہ والوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو یورپ میں پاتے ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ڈپیوٹ کیے گئے ہیں, یہی ہمارا رول ہے کہ ہم یورپ کو اللہ کا پیغام پہنچائیں. ایسے انڈیا میں مثلا کچھ لوگ ساؤتھ انڈیا میں ہیں, تو ایسا نہیں کہ اتفاق سے پیدا ہو گیا ساؤتھ انڈیا میں. یہ جو ہے ایکسیڈنٹ آف برتھ کا معاملہ نہیں ہے. وہاں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ اشارہ ہے کہ آپ سے کوئی رول مطلوب ہے. وہ رول کیا ہے کہ جس ریجن میں آپ پیدا ہوئے اس ریجن کے لوگوں کی زبان آپ جانتے ہوں گے, ان کے کلچر کو جانتے ہوں گے, ان کے مزاج کو جانتے ہوں گے. تو اس بنا پر آپ کا یہ رول ہے کہ اس علاقے میں آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں. تو یہ سب باتیں کہ اپنی صلاحیت کو پہچاننا, اللہ کے اشارے کو پہچاننا, کیسے پلان کے مطابق آپ کہاں فٹ ہوتے ہیں اس کو سمجھنا وغیرہ وغیرہ, یہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ذہنی اعتبار سے کافی ترقی کر چکے ہوں. اور ایجوکیشن کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. میں پروفیشنل ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, بلکہ علم کی بات کر رہا ہوں. تاریخ میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ڈگری والی علم زیادہ نہیں تھا. مثلا گلیلی جس نے بہت بڑا درجہ سائنس میں ہے, یہ دریافت کیا تھا کہ سولر سسٹم کے قانون کو, اس کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری نہیں تھی. تو اصل چیز ہے آپ کتنی محنت کریں گے, کتنا زیادہ آپ اسٹڈی کریں گے, ان سب پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ
اپنے اندر ذہنی ارتقاء پیدا کریں، یعنی آپ کے اندر ہائی تھنکنگ آئے، آپ کا شعور اتنا بلند ہو جائے کہ آپ دریافت کر سکیں کہ اللہ کا منصوبہ کیا ہے، اس میں میرا رول کیا ہے، مجھے اللہ کے نقشے میں کہاں اپنے کو فٹ کرنا ہے. جب یہ دریافت کریں گے آپ تو اچانک فی الفور ایسا ہوگا کہ اللہ کی مدد آپ پر ٹوٹ پڑے گی، اور پھر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اللہ کے منصوبے کو مکمل کریں. تو میری دعا یہی ہے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.